بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہماری جو ہے وراثت کی کلاس نمبر 9 ہے، اور اس میں ہم احوال کا بیان پڑھ رہے تھے۔ تفصیل سے ہم نے مختلف احوال پڑھ لیے، اور پچھلی کلاس میں ہم نے اللاتی بہنوں کے احوال کو ڈسکس کیا۔ آج ہم جدائے صحیحہ یعنی نانی دادی، پر دادی، پر نانی، اس طرح جو جدات ہیں ان کے حصوں کے بارے میں، ان کے احوال کے بارے میں جانیں گے۔ تو ان کے 2 احوال ہیں، اور ان کی حالتوں پر ماں، میت کی ماں، میت کے باپ اور قربہ یعنی قریبی جو دادی ہوگی، جدہ ہوگی، وہ دور والی جدہ کو افیکٹ کرے گی، بعدہ کو لینے نہیں دے گی۔ مثال کے طور پر اگر دادی اور پردادی ہو تو دادی قریب ہے اور پردادی دور ہے، وہ دادی حصہ لے جائے گی، پردادی تو قریب والی جدہ جو ہے وہ دور والی کو محجوب کر دے گی۔ پہلی بات یہ کہ ان کے 2 احوال ہیں، اس میں سے ایک محجوب لکھا ہے اس لیے کہ یہ ان 6 میں سے نہیں ہے جن کو ہمیشہ حصہ ملتا ہے، لہٰذا محجوب تو ضرور ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اس پہ افیکٹ کرنے والے ماں باپ، میت کے ماں باپ اور قریبی جدہ ہے جو دور والی کو محجوب کرے گی۔ تو اس میں اصولی بات یہ ہوتی ہے کہ ماں، میت کی ماں جو ہے ابویات اور امویات، یعنی ابویات دادیوں کو کہتے ہیں اور امویات نانیوں کو کہتے ہیں۔ تو میت کی ماں جو ہے دادیوں کو بھی محجوب کرے گی اور نانیوں کو بھی، اس لیے کہ تینوں میں میت کے لیے ماں ہونے والا عنصر پایا جاتا ہے، اور حقیقی ماں میں دونوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، لہٰذا ماں کے ہوتے ہوئے دادی اور نانی کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس میں تو یہ واسطہ بن رہی ہے کہ نانی کے لیے تو ماں ہی واسطہ ہے، تو جب ماں موجود ہے تو پھر دور والی کو، ذل واسطوں کو کیوں ملے؟ اور دادی کے لیے ماں واسطہ نہیں ہے، وہ تو باپ کے وجہ سے رشتہ دار بن رہی ہے، لیکن ماں ہونا جو ہے دونوں میں مشترک ہے اور اس میں قوت کے ساتھ ہے، لہٰذا دادی کو حصہ نہیں ملے گا ماں کے ہوتے ہوئے۔ تو ماں اگر ہوگی تو نانی دادی کو حصہ نہیں ملے گا، اور باپ ہوگا تو وہ صرف دادیوں کو محجوب کرے گا، اس لیے کہ باپ جو ہے میت، دادی کے میت سے رشتے میں واسطہ بن رہا ہے، تو جب واسطہ موجود ہو تو ذل واسطہ کو حصہ نہیں ملتا۔ اور نانی کے سلسلے میں نہ اس کی صفت میچ کرتی ہے، اس میں ماں ہونا ہے، اس میں باپ ہونا ہے، صفت بھی میچ نہیں کرتی اور یہ واسطہ بھی نہیں ہے، لہٰذا نانیوں کو کچھ بھی نہیں کرے گا۔ لہٰذا اگر ہم یوں دیکھیں کہ اگر زید کا انتقال ہوا، اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اور اس کا باپ ہے اور نانی ہے، تو اب دیکھیں بیوی کو حصہ دینا ہے تو اولاد کو دیکھیں گے، اولاد ہے تو بیوی کو کم سے کم مل جائے گا سمن، بیٹی اکیلی ہے تو اس کو نصف مل جائے گا، باپ ہے تو اس کو سدس بھی ملے گا، اور کچھ بچ جائے گا تو وہ عصبہ کے طور پر بھی لے لے گا، اور نانی جو ہے اس کو سدس ملے گا، اس لیے کہ میت کی ماں موجود نہیں ہے۔ اگر ماں ہوتی تو نانی کو لینے نہیں دیتی، باپ کچھ بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ دادیوں کو افیکٹ کرتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پہ قربہ بعدہ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کہ نانی سب سے پہلی جدہ ہے، تو ایک قریب ترین دادی ہے، جدہ میں سے ہے، لہٰذا قربہ بعدہ والا مسئلہ بھی نہیں ہوگا، تو اس کو بھی سدس مل جائے گا، یعنی چھٹا حصہ مل جائے گا۔ اس کے برعکس اگر یوں ہو کہ یہی ورثہ ہوں اور یہاں ہم اگر دادی لکھ دیں تو باپ کی وجہ سے دادی محجوب ہو جائے گی، کیونکہ باپ جو ہے ابویات کو محجوب کر دیتا ہے۔ اور اگر یہاں پر یوں ہو کہ یہاں میت کی، کہ باپ کی جگہ میت کی ماں موجود ہو اور نانی اور دادی دونوں ہوں، تو یہ نانی کو بھی محجوب کرے گی اور دادی کو بھی محجوب کرے گی، اور میت کی اولاد موجود ہے لہٰذا ماں کو سدس ملے گا۔ تو اب دیکھیں یہاں دادی بھی گئی اور نانی بھی گئی، اور دونوں کے محجوب ہونے کا سبب ماں ہے۔ اگر اس طرح سے ہو کہ میت کا شوہر ہے، اس کی بیٹی ہے اور اس کا بیٹا بھی ہے، اور دادی ہے اور پردادی ہے، تو اب شوہر کو حصہ دینے کے لیے اولاد کو دیکھا، اولاد ہے تو اس کو ربع مل جائے گا، یہ دونوں عصبہ بن جائیں گے، یہ عصبہ بنفسی ہی بنے گا، اپنی ذات میں پائی جانے والی ایک خوبی بنوت کی وجہ سے، اور یہ عصبہ بالغیر اپنے بھائی کی وجہ سے عصبہ بنے گی۔ دادی جو ہے وہ سدس، وجہ اس کی کیا، اس کو کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ یہاں دادی اگر 0 پہ آتی، اگر ماں یا باپ ہوتے، تو میت کا ماں اور باپ نہیں ہے تو دادی 0 پر نہیں آئے گی۔ اسی طرح پر دادی جو ہے
یہ بھی جدہ میں سے ہے لیکن یہ قربہ ہے اور یہ بعدہ ہے، لہذا قربہ بعدہ کو محجوب کر دے گی۔ اور اگر یوں ہو میت کی بیٹی ہے اور میت کا بھائی ہے اور پرنانی ہے، تو اب دیکھیں یہاں پر بیٹی کو حصہ دینا ہے، ایک ہی بیٹی ہے نصف لے لے گی، بھائی اسبہ بن جائے گا اور پرنانی جو ہے اس کو سدس مل جائے گا۔ کیوں مل رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کو معجوب کرنے والی میت کی ماں تھی، وہ نہیں ہے۔ باپ تو نانیوں کو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اور قریب والی نانی کر سکتی تھی اگر نانی ہوتی، پر نانی موجود ہے، تو نانی ہوتی قربہ ہوتی تو یہ بعدہ ہے، لیکن قربہ نہیں ہے، لہٰذا اس کو چھٹا حصہ مل جائے گا، اور پھر اس طرح سے تقسیم ہوگی کہ 50 اس کو مل گیا، 16 اس کو مل گیا، اور باقی 33.33% یہاں پر ہو گیا۔ یہ کل تقسیم ہو گئی۔ تو یہاں آپ نے دیکھا کہ ماں کی وجہ سے محجوب نانی دادی دونوں ہو جائیں گی، باپ صرف دادیوں کو محجوب کرے گا، اور قریب والی جدہ جو ہے وہ دور والی کو محجوب کر دے گی۔ جب ایسی کوئی صورتحال نہیں ہوگی، نہ میت کی ماں یا باپ موجود ہیں اور قربہ بعدہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر ان کو چھٹا حصہ مل جائے گا، یعنی اوپر والوں کا انکار کر دیں تو چھٹا حصہ مل جائے گا۔ یعنی میت کی، اگر یوں لکھیں کہ اگر میت کی ماں نہ ہو تو نانی دادی کو سدس، اسی طرح باپ نہ ہو تب بھی ملے گا، اور قربہ نہ ہو تو بعدہ کو سدس ملے گا۔ بس یہ دو احوال ہیں، اور بعض اوقات اس میں لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، اچھا نانی کو بھی ملتا ہے؟ دادی کا تو ان کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے، لیکن دادی کا بھی اکثر اوقات سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، اور لوگ جو ہے وہ یوں نہیں کہ لوگ خیانت کرنا چاہتے ہیں، لوگ دینا چاہتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا تو وہ ذکر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ پھر مفتی کا کام ہوتا ہے کہ اس کے بعد جب یہ ان کے پاس جب کوئی سوال آتا ہے وراثت سے متعلق، تو وہ پاسبل اس صورتحال میں جو پاسبل وارث بن سکتا ہوتا ہے اس کے متعلق وہ سوال پوچھ لیتے ہیں۔ جیسے میت کے ماں باپ کا ذکر ہی نہیں کیا سوال میں، تو پوچھ لیں گے بھائی والدین ہیں؟ وہ کہہ دیں نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے جی، ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ بھائی کون ہے، دونوں ہیں یا دونوں میں سے ایک ہے تو کون ہے، ماں زندہ ہے یا باپ زندہ ہے، اس حساب سے اس کا حصہ متعین کیا جائے گا۔ اسی طرح میت کی بیٹیاں ہوں، بیوی ہو، تو پوچھا جائے گا بھائی والدین ہیں؟ نہیں ہے جی۔ مذکر اولاد ہے؟ نہیں ہے، وہ تو بتا ہی رہا ہے کہ اولاد صرف بیٹیاں ہیں۔ تو پھر بھائی بہنوں کا پوچھا جائے گا کہ بھائی بہن ہے؟ جی وہ بھی نہیں ہے۔ بھائی کی کوئی مذکر اولاد ہے؟ جی وہ بھی نہیں ہے۔ بھائی تھا ہی نہیں تو مذکر اولاد اس کی کہاں ہوگی؟ چلیں جی ٹھیک ہے، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ چچا ہے؟ تو بندہ پریشان ہو جاتا، اچھا چچا کو بھی ملتا ہے؟ نہیں چچا نہیں، چچا کے بعد بھی آگے بھی جاتا ہے۔ چچا نہیں ہے، چچا کا کوئی بیٹا ہے، بھتیجا، تو بھتیجے کو بھی ملتا ہے۔ تو وہ ایسا نہیں ہے وہ دینا نہیں چاہتے اور سب بددیانت ہیں، ایسا نہیں ہے، لوگ دینا چاہتے ہیں، تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے آج بھی ایک میسج آیا جو کہہ رہے ہمارے دادا جان جو ہیں انہوں نے تقسیم نہیں کیا تھا، تو میں اب کیسے کروں؟ تو اللہ سے ڈرنے والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ یہ چند ٹکے تو ابھی ختم ہو جائیں گے۔ یا تو یہ خرچ کر لے گا تو حرام خرچ کیا، گناہگار ہوا، صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہوگا، حدیث میں آیا ہے، چھوڑ کر چلا جائے گا تو آخرت کے لیے وبال چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو کیا کرنا ہے اس کا؟ جو اللہ نے نصیب میں لکھا ہے اس کو حلال ذریعے سے حاصل کرے انسان۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اچھا نانی دادی کو بھی ملتا ہے، بھتیجے کو بھی ملتا ہے؟ جی ملتا ہے بالکل۔ تو پھر وہ بیچارے بتاتے نہیں ہیں کیونکہ انہیں معلوم نہیں ہوتا اکثر کو۔ تو پھر یہ مفتی کا کام ہوتا ہے، جو مسئلہ حل کرنے والا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی یہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اکثر اوقات جو ہے وہ کبھی کبھی نکل بھی آتے ہیں، اکثر اوقات نکل آتے ہیں، لیکن یہ زیادہ بوڑھے جو ہوتے ہیں وہ تو نہیں نکلتے، اکثر اوقات بھائی بہن وغیرہ نکل آتے ہیں، چچا بھتیجے نکل آتے ہیں، تو پھر ان کو حصہ دینا پڑتا ہے۔ اب ہم جو ہے ماں کے احوال جو ہیں یہ آخری ہے ذوی الفروض میں سے، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخر میں تو ہے لیکن کم تر نہیں ہے، اہم تر ہے۔ تو اب یہ ان کو پہلے اس لیے لیا کہ ان کے احوال میں میچ ہوتا تھا، نصف اور ثلثان
اور اسباب بالغیر وہ سب میں میچ ہو جاتا ہے. بیٹی سے لے کے چلو تو اللاتی بہنوں تک یہ 3 احوال میچ ہوتے چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے اس کو ایک ساتھ لے لیا. اب یہاں ماں کے احوال 3 ہیں، یا تو اس کو سدس ملے گا چھٹا حصہ، یا ثلث ما بقیہ، وہ جو بچ گیا ہے اس کا ثلث. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بچ گیا ہے اس کا ثلث. اس کا معنی یہ کہ کسی کو کچھ دیا ہے، پھر کچھ بچ گیا ہے، اس کے 3 ٹکڑے کر رہے ہیں. تو کچھ اس میں کیلکولیشن ہے پہلے، اور پھر وہ اس کو حصہ دے رہے ہیں. ثلث کل کا مطلب کل طریقہ جو ہے، اگر یہ ثلث کل نہ بھی لکھتے تو بھی ثلث کل ہی تھا. جیسے سدس تھا تو کس کا سدس؟ کل کا سدس. تو یہاں کل نہیں لکھا، یہاں اس لیے لکھا کہ ثلث کے ساتھ ما بقیہ آیا ہوا ہے نا، اس لیے الگ کرنے کے لیے. ورنہ اگر یوں بھی لکھا جاتا تو وہ تھا یہی کہ کل کا ثلث دینا ہے 33.33%. اب یہاں سدس ہے تو اس کے احوال کو کون متاثر کرتا ہے؟ اولاد متاثر کرتی ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو ہمیشہ حصہ ملے گا. دیکھیں اسی وجہ سے یہاں پر محجوب نہیں لکھا ہوا، ہر حال میں ملے گا. ہاں یہ کم زیادہ ہو رہا ہے، یہاں 33% زیادہ سے زیادہ مل رہا ہے، یہاں 16% مل رہا ہے. تو ویری کر رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے، اور وہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو کم زیادہ ضرور ہوگا، حجب نقصان تو ہو سکتا ہے، حجب حرمان اس کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے محجوب نہیں لکھا ہوا. سدس ثلث ما بقیہ اور ثلث کل ہے. اولاد متاثر کرے گی یا بھائی بہن ایک سے زائد ہوں تو وہ متاثر کریں گے. تو اگر میت کی اولاد ہوگی تو ماں کو چھٹے حصے پہ روک لے گی. اولاد جب کہہ دیا تو چاہے مذکر اولاد ہو یا مؤنث اولاد ہو، دونوں چھٹے حصے پہ روک دیں گے. لہٰذا اگر مثال کے طور پر یوں ہوا کہ زید کا انتقال ہوا، اس کی ماں ہے اور اس کا بیٹا ہے، تو بیٹا اولاد ہے وہ چھٹے حصے پہ روکے گا اور باقی اسبہ بن کر خود لے لے گا. ماں ہے اور پر پوتا ہے، مذکر اولاد ہے، ماں کو چھٹے حصے پر روکے گا اور باقی اسبہ بن کر خود لے لے گا. زید کی ماں ہے اور اس کی 6 بیٹیاں ہیں زید کی، اور بھائی بھی ہے. تو بیٹیاں جو ہیں اولاد ہیں، لہٰذا ماں کو چھٹے حصے پر روکیں گی، یہ ثلثان لے لیں گی، اور بھائی اگر کچھ بچا تو اسبہ کے طور پر بقیہ لے لے گا. 16.66% بچ جائے گا، وہ اس کو مل جائے گا. تو اب دیکھیں یہاں ماں کو بیٹیوں نے روکا، یہاں ماں کو مذکر اولاد نے روکا، بیٹے نے. تو اولاد مطلقاً روک رہی ہے، لہٰذا یہاں پر اولاد لکھ دیا، مذکر یا مؤنث کی قید نہیں لگائی. تو مطلق لکھ دیا تو اس کا مطلب سب داخل ہیں، کوئی قید نہیں ہے. اور یہاں قید ہے کہ بھائی بہن ہوں، کسی بھی جہت سے ہوں، لیکن ایک سے زائد ہونے چاہیے. تو یہاں بھائی تھا، حقیقی بھائی تھا، لیکن ماں کے حصے کو کچھ بھی نہ کیا. یعنی مثلا یوں ہو کہ میت کی ماں ہے اور بھائی ہے، تو میت کی ماں کو ثلث ملے گا، یعنی یہ متاثر نہیں کر رہا، اور باقی اسبہ کے طور پر یہ 66% لے لے گا. متاثر نہیں کر رہا، کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ایک سے زائد کی قید لگائی ہے، یہ ایک ہے لہذا کچھ بھی نہیں کر رہا. اگر ایک سے زائد ہوں گے تو پھر چھٹے حصے پر ماں کو روک دیں گے. جیسے یہاں پر، اور جب یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی جہت سے ہوں، دونوں حقیقی ہوں، دونوں اللاتی ہوں، دونوں اخیافی ہوں، یا مکس اپ ہو، سب مذکر ہوں، سب مؤنث ہوں، ایک مذکر بعض مؤنث، کسی بھی جہت سے ایک سے زائد بھائی بہن. تو کسی بھی جہت کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی، اللاتی، اخیافی، کسی بھی جہت سے جمع ہو جائیں، ایک سے زائد بھائی بہن کہا ہے، عورت مرد دونوں. سب اللاتی سدس پہ روکیں گے، سب اخیافی سدس پہ روکیں گے، سب حقیقی سدس پہ روکیں گے، مکس اپ سدس پہ روک دیں گے، سب عورتیں سدس پہ روک دیں گی، سب مرد ہوں گے چھٹے حصے پہ روک دیں گے، ایک مرد ایک عورت چھٹے حصے پہ روک دیں گے. تو کسی بھی جہت سے ایک سے زائد عورت و مرد جمع ہوں تو ماں کو چھٹے حصے پہ. اولاد میں تعداد کا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی مذکر و مؤنث کا تو یہاں بھی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تعداد کا مسئلہ، یہاں تعداد کا مسئلہ نہیں ہے. ایک بیٹی بھی چھٹے حصے پہ لے آئے گی، ایک بیٹا بھی چھٹے حصے پہ لے آئے گا. تو اب آپ یہاں کیا لکھیں گے کہ سدس کب ملے گا؟ کہ جب میت کی اولاد ہو یا
ایک سے زائد بھائی بہن ہوں کسی بھی جہت سے، تو چھٹے حصے پہ روک دیں گے، 16.66% ملے گا۔ ثلث ما بقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بچے ہوئے کا تیسرا حصہ، تو کس کو دیا ہے پھر بچا ہوا ہے اور پھر اس کے 3 ٹکڑے کر رہے ہیں، تو یہاں پر یہ 2 صورتوں میں جمع ہوتا ہے، یہ مسئلہ 2 صورتوں میں ہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے ساتھ ماں باپ ہوں، بیوی ہے میت کے ماں باپ ہیں۔ دوسری مثال شوہر ہے میت کا اور میت کے ماں باپ ہیں، بس یہ 2 جب صورتیں ہوں گی تو ان 2 صورتوں میں ہی ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا۔ ثلث ما بقیہ کا مطلب کیا، بیوی کو پہلے اس کا حصہ دے دو، اب جو بچ جائے اس کے 3 ٹکڑے کرو اور اس میں سے 1 اس کو دو۔ تو یہاں اگر اس طرح سے ہو، بیوی کو حصہ دینا ہے، اولاد دیکھیں گے، اولاد نہیں ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ حصہ ربع مل گیا 25%۔ اب جب آپ ربع حصہ دے رہے ہو 100% میں سے 25% تو 75 رہ گیا، اب اس کے 3 ٹکڑے کر رہے ہیں 25، یہ ہے ما بقیہ، جو 75% ہے وہ ہے ما بقیہ، اس کا تہائی، تو اس کے 3 ٹکڑے کیے تو 25% اس کو مل گیا، ثلث ما بقیہ 25% مل گیا اور 50% باپ کو مل گیا عصبہ کے طور پر۔ شوہر یا بیوی کو دینے کے بعد جو بچے گا اس کے 3 ٹکڑے کر کے 1 حصہ ماں کو اور 2 حصے باپ کو دے دیں گے۔ یہاں پر بھی جب شوہر ہے، شوہر کو حصہ دینا ہے، اولاد کو دیکھا نہیں ہے تو نصف آدھی جائیداد تو شوہر کو مل گئی۔ اب جب 100% میں سے آدھی جائیداد نکال دی تو 50 رہ گیا، 50 کو آپ 3 ٹکڑے کرو گے تو 16.66 آئے گا، یہ ثلث ما بقیہ، یہ ہے ما بقیہ۔ 50 جو ہے وہ ما بقیہ 100% تھا، 50 شوہر کو دیا، 50% رہ گیا، اس کو کہیں گے ما بقیہ، اور اس کو 3 سے جب تقسیم کیا تو یہ 16.66 آیا، لہٰذا ثلث ما بقیہ یہاں پر اس کو مل رہا ہے، اور یہ عصبہ کے طور پر لے لے گا، تو 50%، 16.66% اور یہ 33.33%۔ تو بس یہ 2 مثالوں ہی میں اس کو اس طرح سے حصہ ملے گا۔ ایک یوں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی ہوگا لیکن وہ محجوب ہو رہا ہوگا، جیسے مثال کے طور پر بیوی ہے، ماں ہے، باپ ہے اور بھائی ہے، تو اب بھائی جو ہے وہ باپ کی وجہ سے محجوب ہو گیا، تو بھائی کو لکھیں نہ لکھیں فرق نہیں پڑتا، تو بھائی کو نہیں لکھیں گے تو بھی کس سے میچ کرے گی صورت، یہ والی صورت بن جائے گی۔ ہاں اگر بھائی 4 ہو گئے تو پھر ماں کو سدس پر لے آئیں گے، تب یہ محجوب تو باپ کی وجہ سے ہوگا لیکن ماں کے حصے کو کم کر کے چلا جائے گا، تب یہ کاؤنٹ ہوگا، پھر تو اس کو لکھیں گے بھی کیونکہ یہ متاثر کر رہا ہے، تو جب کسی کو متاثر نہیں کرتا تو لکھتے بھی نہیں ہیں، اور متاثر کر رہا ہوتا ہے تو پھر لکھتے ہیں، کیونکہ 4 بھائی جو ہے ماں کے حصے کو کم کر دیں گے، کیونکہ یہاں کہا تھا کہ جب بھائی بہن کسی بھی جہت سے ہوں اور 1 سے زائد ہو تو ماں کے حصے کو سدس پہ لے آتے ہیں، تو اکیلا بھائی کچھ بھی نہیں کر رہا تھا، 1 سے زائد آ گئے تو ماں کے حصے کو کم کر کے خود 0 پہ چلے گئے باپ کی وجہ سے۔ تو اب یہاں پر یہ لکھیں گے کہ جب زوجین میں سے کوئی والدین کے ساتھ جمع ہو، یعنی میت کی میاں یا بیوی موجود ہے اور اس کے والدین بھی موجود ہیں، تو زوجین میں سے تو ظاہر ہے کوئی ایک ہوگا، شوہر مرا ہے تو بیوی موجود ہوگی، بیوی کا انتقال ہوا ہے تو شوہر موجود ہوگا، تو زوجین میں سے کوئی ایک والدین کے ساتھ جمع ہو، میت کے والدین دونوں۔ اور اب جب تیسری صورت بیان کر رہے ہیں تو سب کا انکار کر دو، اولاد نہیں ہے، اور جب اولاد اور کسی بھی جہت سے زائد 1 سے زائد بھائی بہن نہ ہوں، اور اس کا بھی انکار کریں گے زوجین کے ساتھ والدین جمع نہ ہوں، تو 33.33% بنے گا۔ مثال کے طور پر ہم یہاں اگر مثال حل کریں اس کی، تو
بیوی ہے، ماں ہے، اخیافی بھائی ہے اور چچا ہے۔ بیوی کو حصہ دینا ہے، اولاد کو دیکھا نہیں تھی تو ربع دے دیا۔ اب ماں کو حصہ دینا ہے تو ہم دیکھیں اولاد نہیں ہے کہ سدس پہ روکے، بھائی تو ہے لیکن ایک ہی ہے، سدس ایک سے زیادہ ہوتے تو روکتا، اور زوجین میں سے زوجین اور ماں باپ نہیں ہے، باپ نہیں ہے، اور یہ سارے اتنے زیادہ آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ثلث کل ملے گا، ثلث 33%، 25 یہ ہوگا 33.33، اور اخیافی بھائی کو سدس ملے گا۔ یہ سب ملا کر جو کچھ بھی ہوگا پھر بقیہ جو ہوگا وہ بطور عصبہ چچا کو دیا جائے گا۔ تو اب یہاں پر ماں کو حصہ ثلث کل ملا، وجہ کیا ہے؟ اولاد نہیں ہے جو چھٹے حصے پہ روکتی، بھائی بہن زیادہ ایک سے نہیں ہے، ایک سے زائد نہیں ہے جو چھٹے حصے پر روکتے، یا زوجین ماں باپ کے ساتھ جمع ہونے والی صورت نہیں ہے کہ ثلث ما بقیہ ملتا، تو یہ نہیں ہے، لہٰذا اب کل طریقے کا 33% اس کو ملے گا، جس کو ثلث کل کہتے ہیں۔